محترم سیافی برادران، علماء و مشائخ، سادات اعظام، عاشقان رسول، آپ جانتے ہیں کہ 27 نومبر 2017 کو جو تحریری مادہ طے پایا تھا حکومت پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان، حکومت اس میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی اور تحریک لبیک یا رسول اللہ جو کہ امن و آشتی کی داعی تنظیم ہے، اس پر بڑے صبر کے ساتھ حکومت کو سمجھاتی رہی کہ حکومت معاہدے پر عمل کرے، بصورت دیگر ملک کے اندر کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن حکومت کے نادان دوست جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئی۔ بالآخر آج تحریک لبیک یا رسول اللہ جس کا دھرنا یہاں پر 11 دن سے جاری ہے، ہمارے امیر محترم شب و روز جیسے وہاں فیض آباد میں شب و روز خیمے میں رہے یا ٹک میں آئے جہاں پر سٹیج تھا، ایک لمحے کے لیے باہر نہیں گئے، یہاں پر بھی انہوں نے استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ سب لوگ ادھر ادھر جاتے رہے، لیکن آپ ایک لمحہ کے لیے لاہور میں ہی آپ کا گھر موجود ہے، آپ کہیں نہیں گئے اور بڑے پرعزم ہو کر یہاں پر قیادت فرماتے رہے۔ آج جب حکومت کا خیال تو یہ تھا کہ یہ چند ہزار لوگ ہیں، یہ کیا کر سکیں گے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان کے مسلمانوں کے دل تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، جو ہی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ہدایات جاری کی تو دیکھتے ہی دیکھتے چاروں صوبوں میں اور کشمیر میں سینکڑوں مقامات پر اسلامیہ نے پاکستان سڑکوں پر نکل آئے، بے شمار شہر بند ہو گئے، بازار بند ہو گئے، روڈیں بند ہو گئیں، موٹر ویز بند ہو گئی، لاہور کے اندرونی حصے داخلی اور خارجی راستے بند ہو گئے۔ پھر جب حکومت نے دیکھا کہ یہ تو سلسلہ بڑھ رہا ہے اور اگر حکومت مذاکرات نہ کرتی اور معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات نہ اٹھاتی تو کل جمعۃ المبارک کو اور ہی صورتحال ہوتی، پورا ملک جو ہے وہ احتجاج کی لپیٹ میں ہوتا۔ لیکن چونکہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پرامن تنظیم ہے اور چاہتی ہے کہ ملک کے اندر کسی قسم کی کشیدگی نہ ہو، اتنے بڑے احتجاج اور اتنی بڑی تعداد کے سڑکوں پر آنے کے باوجود جو ہی صوبائی اور مرکزی حکومت نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تو ہمارے امیر محترم نے مذاکراتی ٹیم کو مذاکرات کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ طویل مذاکرات ہوئے جس میں بنیادی طور پر جو معاہدہ ختم نبوت فیض آباد ہوا تھا اس پر عمل درآمد کے لیے صوبائی اور مرکزی دونوں حکومتیں متفق ہوئیں اور جن نکات پر انہوں نے عمل درآمد کر دیا ان میں نمبر 1 ختم نبوت دھرنا فیض آباد کے جو شہداء ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی ایف آئی آرز بھی درج ہوئیں
اور اس کی کاپی بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سپرد کر دی گئی۔ یہ کاپی ہمارے پاس موجود ہے۔ نمبر 2، راجہ ظفر کی رپورٹ جو ہے وہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سپرد کر دی گئی۔ نمبر 3، چاروں اطراف میں لاؤڈ سپیکر پر اذان، درود و سلام کی پہلی بات طے ہو چکی ہے، عربی خطبہ کا نوٹیفیکیشن تحریک کے حوالے کر دیا گیا۔ زبانی کلامی نے اس کا نوٹیفیکیشن تحریری طور پر تحریک کے حوالے کر دیا گیا۔ نمبر 4، معاہدہ فیض آباد میں یہ طے پایا تھا کہ ایک تحقیقاتی بورڈ قائم ہوگا تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اعتماد میں لے کر، لیکن اعتماد میں لیے بغیر ہی ایک بورڈ بنایا گیا جس کو تحریک نے مسترد کیا۔ آج نئے سرے سے بورڈ کی تشکیل ہوئی جس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 2 معزز ارکان حضرت مولانا پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب اور محترم انجینئر حفیظ اللہ علوی صاحب کو JIT میں شامل کیا گیا۔ نمبر 5، مذاکرات میں یہ طے پایا کہ رانا ثناء اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 7 مفتیان کرام کے سامنے پیش ہوں گے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 7 مفتیان جو بھی شرعی فیصلہ دیں گے رانا اسے تسلیم کریں گے۔ غلط مقدمات جو ہیں جھوٹے ان کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہذا ابھی شورا کا تفصیلی اجلاس ہوا جس پر ساری شورا متفق ہوئی، اور مرکزی امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اللہ نے عزت دی ہے، لہذا تمام مقامات پر دھرنے ختم کر دیے جائیں، اور جتنے حضرات نے قربانیاں دیں، شب و روز دھرنوں میں رہے، سفر کیے، تکلیفیں کاٹیں، اور آج بہت سے لوگ زخمی ہوئے، کچھ اسیر ہوئے، کئی مقامات پر لاٹھی چارج ہوئے، شیلنگ ہوئی، ان تمام قربانی دینے والے عاشقان رسول کو ہمارے امیر محترم نے اور پوری شورا نے زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کیا ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اسی طرح مدد کی جس طرح کہ فیض آباد دھرنے میں غائبانہ مدد کی تھی، اور ملائکہ کا نزول ہوا، اللہ کی مدد نازل ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تحریک لبیک کے ساتھ ہے۔ آج بھی یہ ثابت ہو گیا، وگرنہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی تنظیم لوگوں سے کہے کہ سڑکوں پر آ جائیں تو پورا ملک اسی وقت سڑکوں پر آ جائے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اپیل پر، آج دوسری مرتبہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اپیل پر، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پاکستان کی مضبوط ترین تنظیم بنا دیا ہے، اور انشاءاللہ یہی تنظیم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا انقلاب لائے گی اور ناموس رسالت کا علم بلند کرے گی، اور لا مذہبیت کا جو فتنہ ہے اس کو کچل کر رکھ دے گی، اسلام دشمن قوتوں کے دانت کھٹے کر دے گی، اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی سیاست کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تحریک لبیک کے ساتھ ہے۔ آج بھی یہ ثابت ہو گیا، وگرنہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی تنظیم لوگوں سے کہے کہ سڑکوں پر آ جائیں تو پورا ملک اسی وقت سڑکوں پر آ جائے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا،
یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اپیل پر، آج دوسری مرتبہ بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کی اپیل پر، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو پاکستان کی مضبوط ترین تنظیم بنا دیا ہے، اور انشاءاللہ یہی تنظیم پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا انقلاب لائے گی اور ناموس رسالت کا علم بلند کرے گی، اور لامذہبیت کا جو فتنہ ہے اس کو کچل کر رکھ دے گی، اسلام دشمن قوتوں کے دانت کھٹے کر دے گی، اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی سیاست نبویہ اور سیاست خلفائے راشدین کی روشنی میں ایسا فلاحی نظام قائم کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اب میں امیر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ تمام عالم اسلام کے مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک بار پھر ختم نبوت، ناموس رسالت اور دین اسلام کا علم جو ہے وہ بلند ہوا ہے۔ آپ تمام حضرات قائدین، حضور کے غلام، مبارکباد کے مستحق ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ جو روڈوں پر آئے اپنی جان، اپنی عزت آبرو کی پرواہ کیے بغیر، ابھی بھی وہ روڈوں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صلہ دینا ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رکھے۔ تو اس موقع پر نعرے تو آپ لگا سکتے ہیں، لگانے بھی چاہیے، لبیک تاجدار ختم نبوت دین آیا، لیکن کسی کی گردن میں اس طرح کی بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے یہ کیا۔ یہ معاذ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی کا بھی۔ تو میں آپ سارے حضرات کے لیے اسوہ حسنہ سے ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت المعلیٰ سے تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا سر اقدس جو ہے وہ ایسے جھکا ہوا تھا، ایسے، اور وہ کجاوے کی جو لکڑی تھی نا حضور کا سر اقدس وہاں تک اس کو چھو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے تو سر اٹھانا نہیں ہے، سر جھکا کے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو آپ سارے حضرات، آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں۔ آپ نے، میں آپ کا کوئی شکریہ نہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ آپ کا کوئی شکریہ ادا کر سکتی ہے۔ قیامت والے دن جب کو اللہ اور اس کے حبیب آپ کو صلہ دیں گے نا، اس دن پھر آپ کہیں گے او مجھے تو، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ اتنے کریم ہیں کہ یہ کریم ہے وہ سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار آئے۔ اس واسطے دوسری میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی محنتیں کی، جن لوگوں نے مالی طور پر مدد کی اور دھرنے کے اخراجات برداشت کیے، کھانے پکا کر لائے، ٹافیاں لائے، جو جس سے ہو سکتا تھا انہوں نے دھرنے والوں کی خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانہ غیب سے وافر رزق عطا فرمائے۔ اور میڈیا والے تو آپ کا تو شکریہ ہم ویسے بھی نہیں ادا کر سکتے۔ آپ دونوں طرف پھنسے ہوتے ہیں، ادھر ہمارے بھی آپ کو ہے، ادھر قوم کے سامنے بین الاقوامی بھی، تو آپ ہمارے بچے ہیں اور ہم آپ کے لیے دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی آباد رکھے۔ ہم جانتے ہیں، آپ کی مجبوریاں بھی جانتے ہیں۔ ہاں جی، سوشل میڈیا والے بچے جو ہیں ان کو بھی شکر گزار ہیں، آپ نے
पूरी रात खड़े होकर इन प्रोग्रामों को चलाया। तो हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, दुआ है। हम इंशाअल्लाह रात की तन्हाइयों में भी आपके लिए दुआएं करेंगे, और हमें अगर कोई बुजुर्ग मिल गया तो फिर उनको भी कहेंगे। दाता साहब के पैगाम भी 3 दिन से आ रहे थे कि उनको जाकर कहो कि मजबूती से बैठे रहें, आपका काम हो जाएगा। पूरी दुनिया में मुसलमानों ने, माओं ने, बेटियों ने, बच्चियों ने हमारे लिए दुआएं की। बिलखुसूस मदीना मुनव्वरा के अंदर हमारे लिए रोज़ा अक़दस पर दुआएं हुई। हाँ जी, वाली मदीना हज़रत अमीर हमज़ा की बारगाह में दुआएं हुई। शाम के मुसलमानों ने हमारे लिए दुआएं की। हाँ जी, हर जगह दुआएं हुई। तो उन दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई है और तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को कामयाबियां नसीब हुई हैं। इसके बाद आपने अपना काम बहुत तेज करना है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। बस इतना ही मकसद है और कोई नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। हंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे के सारा। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी क्या कहते हैं? सैयद हुजवेर मखदूम उमम और मरकद पीर संजर्रा हरम, खाके पंजाब अज़दम जिंदगश्त और सुबह माज मेरे ताबिंदगश्त, बंद हाय कोसार असांग शेख दर ज़मीन हिंद तुह में सजदा रे, और पासबान इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहश खानाए बातिल खराब, आदे फारूक अज जमालश ताज़ा शुद्ध, हक से हरफे बुलंद आवाज शुद्ध। तो वहां हाजिरी देनी है सब ने, और जाकर ऐसे ही करना है। बाबा जी आइंदा भी आप हमारे लिए यही काम फरमाएं, ताकि हुजूर का जिस काम के लिए आप यहाँ आए वही काम हम लेकर तारीख उठी हुई है। आप हमारी मदद करें भी और करवाएं भी सही। लब्बैक। तमाम पाकिस्तान में जहां भी शाकान मुस्तफ़ा ने धरने दे रखे हैं, इस वक्त दुआ करके मुस्तफ़ा जान रहमत पढ़ के घरों घर रुखसत हो जाए। जिस अमन और सुकून के साथ आपने धरने दिए उसी अमन और सुकून जाए। अल्लाह ताला और उसका हबीब आपका हामी और नासिर हो। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर लगाओ भाई शेरो, जोर लगाओ। आपका जोर मट्ठा हो गया, क्या बात है? ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत।